بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کو تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے بعد پاکستان کے سابق سفیر راجہ علی اعجاز کی واپسی کے بعد سفارت خانے کے 6 اہلکاروں کو بھی واپس بلانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے اسلام آباد میں بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے خلاف شکایت کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے انکوائری کا حکم دیا گیا اور اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو انتہائی اہمیت کی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ پاکستان کا بڑا اثاثہ ہے۔ ملک کی ترقی میں ان کا کردار ناقابل تردید ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے حوالے سے خدمات کی فراہمی میں کوتاہی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر خارجہ خود تمام سفارتی مشنز کی نگرانی کرتے ہیں اور بیرون ملک پاکستانیوں کمیونٹی کو خدمت کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ان حوالے سے موقف جاننے کے لیے اردو نیوز نے سعودی عرب میں سابق سفیر راجہ اعجاز سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے ہونے والی انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس ایشو کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنا موقف کمیٹی کے سامنے پیش کریں گے۔ اردو نیوز کو ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان سفارت خانے کے اہلکاروں کے خلاف متعدد شکایت وزیر اعظم کی سٹیزن پورٹل پر موصول ہوئی تھی۔ چند پاکستانیوں نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ سفارت خانے کے اہلکار خدمات کی غرض رشوت طلب کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں صفائی کی جعلی اشیاء تیار کرنے والے 10 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی حکام نے مکہ مکرمہ میں صفائی کے کام آنے والے جعلی سامان تیار کرنے والے 10 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے جعلی صفائی سامان کے 4986 ڈبے برآمد ہوئے۔ العربی نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی کارکن صفائی سامان کے ڈبوں پر اسپیشلسٹ کمپنیوں کے جعلی اسٹیکر لگائے ہوئے تھے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ کارروائی جعل سازی کی رپورٹ پر کی گئی۔ مکہ میونسپلٹی اور وزارت تجارت کے افسران نے مشترکہ کارروائی کی۔ 10 جعل ساز گرفتار ہوئے۔ ان میں سے 6 کا تعلق پاکستان اور 4 کا بنگلہ دیش سے پایا گیا۔ ان میں سے ایک اقامہ قانون کے خلاف ورزی کا مرتکب بھی پایا گیا۔ جعل ساز عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ جعل ساز ایک گودام حاصل کیے ہوئے تھے جہاں صفائی کے کام آنے والے سامان تیار کر کے ڈبوں میں بھرتے تھے اور ڈبوں پر اسپیشلسٹ کمپنیوں کے سٹیکر لگا دیتے تھے۔ صارفین کو گمراہ کیا جا رہا تھا اور جعلی صفائی کے ڈبے جدہ میں سستے داموں فروخت کیے جا رہے تھے۔ جعل سازوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں رمضان کے آخری عشرے اور عید پر کرفیو نہیں لگے گا، وزارت صحت۔ سعودی عرب میں وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعلی نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے اور عید پر کرفیو لگانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے یا عید پر کرفیو لگانے کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے گردش کرنے والے دعوے سراسر غلط ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے اپیل کی ہے کہ سرکاری اداروں سے تعلق رکھنے والے امور کی بابت سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کیا جائے، ادھر ادھر کی باتوں پر انحصار نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالعلی کا کہنا تھا کہ کورونا ویکسین وافر مقدار میں ہے۔ پوری دنیا کے لیے ویکسین کی فراہمی چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں ویکسین کی کوئی کمی نہیں۔ روزانہ صحت ایپ کے ذریعہ 2 لاکھ افراد کو ویکسینوں کی تاریخ دی جا رہی ہے۔ مسجد حرم مکہ مکرمہ میں جمعرات کو بارش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ گزشتہ روز بھی بارش کے دوران طواف کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق خانہ کعبہ اور طواف کے صحن میں بارش کے دوران زائرین کے تاثرات اور مناظر پر مشتمل ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی۔ ان میں عمرہ زائرین اور نمازی ہر طرح کے انتظامات کے ماحول میں طواف اور نماز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی تھی کہ جمعرات کو مکہ مکرمہ ریجن شہر اور کمشنریوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ سعودی عرب میں جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔
اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی گولڈ مارکیٹ میں جمعرات کو 24 کیرت 1 گرام سونے کی قیمت 214.97 ریال رہی۔ 21 کیرت 1 گرام سونا 188.10 ریال میں مارکیٹ میں دستیاب تھا۔ واضح رہے کہ مملکت میں 21 کیرت کا سونا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ 18 کیرت 1 گرام سونے کی قیمت 161.23 ریال رہی، جبکہ 14 کیرت 1 گرام سونے کی قیمت 125.40 ریال رہی۔ مملکت کی گولڈ مارکیٹ میں ایک اونس سونے کی قیمت 6,690 ریال رہی، جبکہ 21 کیرت کا 8 گرام والا بسکٹ 1504.78 ریال میں دستیاب تھا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے جمعہ 30 اپریل کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیش گوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور متعدد علاقوں میں ژالہ باری کا امکان ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعے کو نجران ریجن میں بارش ہوگی، جبکہ جیزان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقے بارش کی لپیٹ میں ہوں گے۔ قومی مرکز نے امید ظاہر کی ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے مشرقی، وسطی اور شمالی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلے گی، جبکہ مملکت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ باہا میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔